اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس قریب ہو گیا للناسی واسطے لوگوں کے حسابہم ان کا حساب وہم فی غفلت اور وہ بے خبری میں معرضون اعراض کرنے والے ہیں ما یأتیہم جو آیا ان کے پاس من ذکر یاد دہانی میں سے من ربہم ان کے رب کی طرف سے محدثین نئی بات الا استمعوہ مگر وہ سنتے ہیں اسے وہم یلعبون اور وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں لاہیۃ قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تے انہوں نے چھپایا نجوہ کو الذین وہ لوگ سرگوشی کو الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا حل ھذا نہیں یہ الا بشر مثلکم نہیں یہ مگر تمہاری مثال ایک آدمی ہے افتأتون السحر کیا پس تم آتے ہو جادوگر کے پاس وانتم تبصرون اور تم سوچ بوجھ نہیں رکھتے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی میرا رب یعلم القول آسمانوں میں والارض اور زمین میں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے اضغاث احلام پریشان خواب ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنے پاس سے کوئی رات کو خواب آ جاتی ہے جیسے آپ ساری غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ آج ایک عمر رسیدہ آدمی ہو اور اس بچے سے کوئی بات حق کی سن لے تو خود پریشان ہو جائے گا کہ میں نے ساری زندگی کہاں کیا کیا تھا۔ تو جو اس کا دشمن ہے اس کو پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اور اس میں لگاتا ہے آدمی وہ پکا ہو جاتا ہے، وہ شیطان اس کا کام کرتا ہے۔ تو یہ پیچھے ایک قوت ہے جو انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگر وہ حق کی طرف جاتا ہے تو پھر روکتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی باطل خیال ہے اس کے تو پہلے ہی وہ شکر کا کلمہ پڑھتا ہے بندہ تو میرے میں۔ اس اعتبار سے دیکھیں ان باتوں کو، قرآن کو اس طرح پڑھیں، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مکے والوں نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، یہ پریشان خواب ہیں ان کے۔ جی بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام پریشان خواب ہے، بل افتراہ بلکہ اس نے کر لیا اسے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ہے۔ بلکہ وہ شاعر ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے، انہوں نے معاشرے میں اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی ہیں تاکہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی تکلیف ہونی شروع ہو گئی، جو بھی جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی پروپیگنڈا ہم کریں تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قاصر ہیں۔ یہ قرآن مجید کو آپ اس طرح سے سمجھیں۔ آج جب معاشرے میں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو شیطان کے چیلے جو ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو حق کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا، ان کی ساری زندگی دو نمبری پر چل رہی ہوتی ہے، رشوت پر چل رہی ہوتی ہے، بے ایمانی پر چل رہی ہوتی ہے، ہیرا پھیری پر چل رہی ہوتی ہے، ملاوٹ پر چل رہی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی پر چل رہی ہوتی ہے، اور ان کے عیش عشرت چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عیش عشرت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کوئی نہ کوئی اپنے منہ سے ایسی باتیں گھڑتے ہیں۔ ایسے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی بات سنتا ہے، حق کی بات کوئی بھی شخص سنتا ہے تو وہ سننے کے بعد اس کے دل میں بات جاتی ہے، کان سے دل میں چلی گئی۔ اب دل فیصلہ کرتا ہے کہ جو یہ شخص بات کہہ رہا ہے نا، بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اگر اختیار کروں گا تو مجھے تکلیف بڑی آئے گی، لہٰذا میں تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا، یہ بات غلط کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کان سے دل میں بات گئی، دل نے فیصلہ کیا بات حق ہے، میں اس پر چلوں گا اور جو تکلیف آئی گئی میں اس کو برداشت کروں گا، تو پھر اوکے کا کندھا بندہ صحیح ہے جی۔ یہ ہے اصل فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ کس کو کس پیمانے سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی پیمانے سے دیکھا، کان میں حق کی بات گئی، دل سے اندر جواب آیا کہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں میں کر سکوں گا، اور یار کی سردی ہے اور کون نماز پڑھے، کون اپنا جرابیں اتارے، کون وضو کرے، اور یار چلو پھر دیکھی جائے گی، پڑھ لیں گے، بس شیطان دوست ہو گیا اس کا۔ تو یہ ایک ساری زندگی انسان کی جہاد کی زندگی ہے، محنت کی زندگی ہے، کوشش کی زندگی ہے، اور اس کے پیچھے انجام تو اگلے جہان کا ہے۔ تو اس طرح سے انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ
خود کرنا نہیں ہوتا تو فیصلہ دوسرے کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے کہ اے بندہ غلط ہے، یہ بندہ ہے۔ پیمانہ دیکھے کیسا بنایا ہوا ہے انسان نے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بات ہو رہی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا، پس چاہیے کہ وہ لائیں ہمارے پاس بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ ارسلہ بھیجے گئے، جیسا کہ بھیجے گئے پہلے، اولون بھیجے گئے، پہلے بھیجے گئے، کوئی نشانی لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نشانیوں پر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی معجزے تھے۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے وہ بندے کی بات سنتے اور اللہ کے پاس جا کے اس کا مطالبہ پورا کرواتے۔